فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار، ہم مل کر جس کتاب کا مطالعہ آج کل کر رہے ہیں گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر حافظ جمشید اختر ہیں۔ ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 15 ہے اور کتاب کے صفحہ 103 پر ہم اس نشست میں ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اصول حدیث کی اہم کتب کا اجمالی تعارف، اور یہاں پر جو کتابیں دی گئی ہیں ان کی تعداد کل 8 ہے۔ آئیے، مطلب 8 پوائنٹ نظر آ رہے ہیں مجھے، اس کو تفصیلی مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر ایک المحدث الفاصل بین الراوی والوائی، عین چھوٹی ہے، والوائی، از قاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد لمحر مزی، ہجے کر دیتے ہیں، الف لام رے، الف میم ہے رے، میم زے چھوٹی ہے، متوفی 360 ہجری۔ یہ کتاب اصول حدیث پر سب سے قدیم لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں ڈاکٹر محمد اجاج الخطیب، عین سے ہے اجاج الخطیب کی تحقیق سے بیروت سے مطبوع ہے۔ نمبر 2 معرفت علوم الحدیث از ابو عبداللہ حاکم نیساپوری، نون یہ سین سے ہے، نیساپوری رحم اللہ، متوفی 405 ہجری، اور یہاں فے لکھا ہے، فے 405 ہجری، اور ساتھ ہی لکھا ہے یہ مصطلح الحدیث، میم صاد تو علام ہے، مصطلح الحدیث پر منظم لکھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب میں علوم الحدیث کی 50 انواع کا ذکر ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر معظم حسین کی تحقیق سے مصر سے مطبوع ہے۔ نمبر 3 الکفایہ اور الجامع از خطیب بغدادی، بریکٹ میں لکھا ہے فے 463 ہجری۔ اصول حدیث کے موضوع پر ابو بکر احمد بن ثابت المعروف بالخطیب بغدادی، بریکٹ میں ہے فے 463 ہجری، نے الکفایہ فی علم الروایہ اور الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کے نام سے 2 کتابیں لکھی۔ چوتھے نمبر پہ معرفت انواع علوم الحدیث المعروف، مقدمہ ابن الصلاح از ابو عمرو عثمان بن الصلاح، یہ پوری ہیڈنگ ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ 577 سے لے کے 643 ہجری لکھا ہے۔ یہ اس موضوع کی سب سے اہم اور جامع کتاب ہے۔ اس میں مصنف نے علم حدیث کی 65 اقسام کا ذکر کیا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر از حافظ احمد بن علی بن محمد بن حجر عسقلانی رحم اللہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے فے 852 ہجری۔ یہ اصول حدیث پر مختصر مگر جامع متن ہے۔ پھر موصوف نے خود ہی اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ 6 نمبر پر ہے تدریب الراوی از امام سیوطی، موصوف کی اس موضوع پر بڑی اہم کتاب ہے۔ اس میں مؤلف نے 93 اقسام کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب دراصل موصوف نے امام نووی، نون واو چھوٹی ہے، کی التقریب والتیسیر، واو الف لام تے یہ سین یہ رے، والتیسیر لمعارفت احادیث البشیر والنذیر کی شرح کی ہے۔ آئیے 7 نمبر پہ پڑھتے۔
لکھا ہے قواعد التحدیث الف لام تے دال یہ سین من فنون مصطلح الحدیث از محمد جمال الدین قاسمی رحم اللہ، اور بریکٹ میں 1283-1333 ہجری۔ یہ ملک شام کے عالم ہیں، انہوں نے اس موضوع پر موجودہ دور کی عمدہ ترین کتاب لکھی ہے۔ اس میں علماء کی آراء کو آسان انداز میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 8 لکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی کتب ہیں اس موضوع کی بڑی اہم ہیں، مثلاً علوم الحدیث از ڈاکٹر صحابی صالح بریکٹ میں متوفی 1403 ہجری۔ پھر لکھا ہے تیسیر تے یہ سین یہ رے تیسیر مصطلح الحدیث از ڈاکٹر محمود تہان توجیح۔ پھر نیکسٹ ہے توجیح النظر الی اصول الاثر از شیخ طاہر الجزائری۔ نیکسٹ ہے قواعد علوم الحدیث از ظفر احمد عثمانی۔ نیکسٹ اصول الحدیث علوما و مصطلح از ڈاکٹر محمد عجائز الخطیب۔ نیکسٹ ہے منہج النقد فی علوم الحدیث از ڈاکٹر نور الدین عطر عین تیرے عطر وغیرہ، اور اردو میں ڈاکٹر عبدالرؤوف ظفر صاحب کی علوم الحدیث اور التحدیث فی علوم الحدیث۔ نیکسٹ ہے سید زکریا غوری کی علوم الحدیث۔ پھر نیکسٹ ہے ڈاکٹر سہیل حسن کی معجم الاصلاحات الحدیث۔ نیکسٹ مولانا حنیف ندوی کی علوم الحدیث، ڈاکٹر خالد علوی کی اصول الحدیث قابل ذکر ہیں۔ تو یوں یہ ٹاپک مکمل ہوا، یعنی کہ یہ جو ہیڈنگ تھی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حدیث کے دفاع میں لکھی گئی اہم کتب کا اجمالی تعارف۔ یہاں پہ کوئی مجھے نمبر تو نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ کہ اسٹار کی صورت میں انہوں نے ایک الگ الگ بتایا ہے، ہم ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ 19ویں صدی میں مستشرقین کے مکر و فریب سے جب منکرین حدیث کا فتنہ سر اٹھانے لگا تو علماء نے دفاع حدیث پر کتب لکھیں، جن میں سے چند اہم کتب یہ ہیں۔ اب یہاں پہ جو بھی ہے نا الگ الگ وہ اسٹار بنا ہوا ہے، اسٹار کے ساتھ ہیں۔ پہلے اسٹار میں لکھا ہے السنت و مکانتہا فی تشریح الاسلامی از ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی سین بے الف عین چھوٹی ہے، اور بریکٹ میں متوفی 1384 ہجری۔ اگلا اسٹار ہے ہے جیم یہ تے حجیت السنت از ڈاکٹر عبدالغنی عبدالخالق۔ نیکسٹ اسٹار ہے دراسات دال رے الف سین الف تے فی الحدیث النبوی از ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی۔ یہ دراصل مؤلف کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جسے انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر کے عنوان سے لکھا تھا، پھر خود ہی عربی میں اس کا ترجمہ کیا۔ ہم آگے پیج 105 پہ پھر اگلے اسٹار پہ لکھا ہے کہ تدوین حدیث از مناظر احسن گیلانی۔ پھر نیکسٹ ہے اسٹار کہ نصرت الحدیث از مولانا حبیب الرحمن اعظمی، بریکٹ میں ہے متوفی 1412 ہجری۔ نیکسٹ اسٹار پہ ہے فتنہ پرویز و حقیقت حدیث از مولوی منشی عبدالرحمن۔ نیکسٹ اسٹار سنت رسول کی آئینی حیثیت از سید ابو الاعلیٰ مودودی رحم اللہ۔ نیکسٹ اسٹار حجیت ہے جیم یہ تے حجیت یا حجیت حدیث از مولانا اسماعیل رحم اللہ متوفی 1968، اور آخری اسٹار ہے آئینہ پرویز دوبارہ ہجے کر لیتے ہیں، آئینہ پرویزیت، یہی ہے میرے خیال ہے، ہم آئینہ پرویزیت از عبدالرحمن گیلانی ہے شاید، لیکن یہاں پہ کیلانی لکھا ہے، کاف ہے وغیرہ۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، یہاں پہ ہے فن اسماء الرجال کی اہم کتب کا اجمالی تعارف۔ تو یہ بڑی ہیڈنگ ہے کہ فن اسماء الرجال کی اہم کتب کا اجمالی تعارف۔ یہاں پر ہم اب اس ہیڈنگ کے مطابق جو بھی معلومات ہیں یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اسماء الرجال کا فن اس امت کا قابل فخر کارنامہ ہے، جس کے بارے میں مشہور مستشرق ڈاکٹر اسپرنگر نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ
یہ انورٹڈ کاما ہے، الاسابہ فی تمیز الصحابہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری کہ نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ پھر اب یہاں پر جو نمبر وار ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کی میں آپ کو ترتیب بتا دوں کہ کل 11 ہم یہاں پر پڑھیں گے، اور نمبر 1 ہے تاریخ الروات از یحییٰ بن معین بریکٹ میں متوفی 233 ہجری۔ لکھا ہے کہ اس کتاب کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 ہے التاریخ الکبیر از امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ بریکٹ میں ہے 194-256 ہجری، اور اس کے بعد بریکٹ کلوز ہے، لکھا ہے اس کو مصنف نے حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا ہے اور عہد صحابہ سے اپنے دور تک کے رجال حدیث کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ ان میں مرد و عورت، ثقہ و ضعیف سب شامل ہیں، اور امام صاحب نے ایک الگ کتاب الضعفاء الف لام ضاد عین فے الف حمزہ کے نام سے ترتیب دی ہے، جو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب ہے۔ اس کتاب میں صرف ضعیف راویوں کے نام اکٹھے کیے ہیں۔ نمبر 3 کتاب الضعفاء والمتروکین، اچھا ہجے کرتے ہیں الف لام ضاد عین فے الف حمزہ، اور والمتروکین واو الف لام میم تیرے واو کاف یہ نون، از احمد بن شعیب النسائی بریکٹ میں ہے 215 سے 303 ہجری۔ انہوں نے اس کتاب کو حروف معجم میم عین جیم میم پر ترتیب دیا ہے، اور ہر حرف کے تحت اس کے اسماء ذکر کیے ہیں۔ یہ کتاب ایک ہی جلد میں مطبوع ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے الجراح و تعدیل از عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی 240 سے لے کر 327 ہجری کی یہ کتاب جرح و تعدیل کے باب میں متقدمین کی کتابوں میں سب سے جامع ہے۔ اس کتاب میں 18050 حضرات کا تذکرہ آیا ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے 18050، اور یہ کتاب 9 جلدوں میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔ 5ویں نمبر پہ ہے کتاب الاستیعاب الف لام الف سین تے یہ عین الف بے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب از ابن عبد البر بریکٹ میں ہے 368 سے 463 ہجری، اور یہ ان کی ہے۔ اس میں تراجم صحابہ کی تعداد 3500 ہے، اور معجم کے لحاظ سے میم عین جیم میم لحاظ سے صحابہ کے نام مرتب ہیں۔ آئیے پیج 106 پر آگے ہیں ہم، اور نمبر 6 پہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ از الدین الف ز از ہے، اور پھر نام میں ہے عین ز از الدین علی بن محمد المعروف ابن الاسیر الجزری بریکٹ میں ہے میم یعنی متوفی 630 ہجری۔ پھر ہے اس میں 7554 صحابہ کرام کے تراجم ہیں، اور نام کو حروف تہجی کے لحاظ سے مرتب کیا ہے۔ 7 نمبر پہ ہے تذکرۃ الحفاظ از شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی بریکٹ میں 673 سے 748 ہجری دی ان کی ہے، اور اس میں 1176 روات کے تراجم کے علاوہ 36 شیوخ کے تراجم بھی ہیں۔ اس کتاب کو راویوں کے طبقات کے اعتبار سے مرتب کیا ہے۔ انہوں نے پہلے صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر بعد میں آنے والے حضرات پر مشتمل کل 11 طبقات بنائے ہیں۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں کئی مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔ موصوف کی ایک اور کتاب میزان الاعتدال کے نام سے ہے، جو حروف معجم کے اعتبار سے مرتب ہے۔ اس کتاب میں 11053 سوانح موجود ہیں۔ یہ کتاب کئی مرتبہ 4 درمیانے سائز کی جلدوں میں مطبوع
ہوئی ہے۔ اسی طرح موصوف کی ایک اور کتاب المغنی فز ضعفہ بھی ہے۔ ہجے کرتے ہیں الف لام میم غین نون چھوٹی ہے، المغنی یا مغنی فی فز ضعفہ، فی کے ساتھ ہے الف لام ضاد عین فی الف حمزہ بھی ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں 8ویں نمبر پہ۔ 8ویں نمبر پہ ہے عنوان تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر والعلام از حافظ ذہبی رحم اللہ۔ لکھا ہے مصنف نے اس کتاب میں حوادث و وفیات، واو فے یہ الف تے دونوں کو ذکر کیا ہے۔ اسے سنین، سین نون یہ نین، سنین کے اعتبار سے مرتب کیا ہے، اور اس کا آغاز پہلی صدی ہجری سے لے کر 7ویں صدی ہجری تک ہوتا ہے۔ مصنف نے اس کو 70 طبقات پر تقسیم کیا ہے اور ہر طبقے کے لیے 10 سال رکھے ہیں۔ لکھا ہے سیر اعلام النبلہ، اسی کا اختصار ہے اور جو کہ مصنف نے خود کیا ہے۔ آئیے اس کی ہجے کر دیتے ہیں۔ سین یہ رے الف عین لام الف میم الف لام بے لام الف حمزہ۔ 9ویں نمبر پہ ہم آ گئے ہیں۔ 9 پہ لکھا ہے تہذیب التہذیب و تقریب التہذیب از حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ، بریکٹ میں ہے 773 سے 852 ہجری۔ موصوف کی ایک اور کتاب لسان المیزان کے نام سے ہے۔ اس کتاب میں ان حضرات کا ذکر ہے کہ جن کا ذکر علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں کیا ہے۔ انہوں نے تقریباً 14343 یہ بریکٹ میں لکھا ہے 14343 سوانح کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کی 6 جلدوں میں ہندوستان سے مطبوع ہے۔ 10ویں نمبر پہ ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال از جمال الدین ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن مزی، میم زے چھوٹی ہے، بریکٹ میں متوفی 742 ہجری۔ یہ کتاب دراصل حافظ عبد الغنی مقدسی متوفی 600 ہجری کی الکمال فی اسماء الرجال، جو صحیحین اور سنن اربعہ کے رجال پر مشتمل ہے، اس کی تہذیب ہے۔ علامہ مزی، میم زے چھوٹی نے اپنی تہذیب میں ان راویان علم و حاملین حدیث کا تذکرہ حروف تہجی پر مرتب کیا ہے۔ آخر میں عورتوں کا تذکرہ ہے۔ 11ویں نمبر پہ لکھا ہے شیعہ کی کتب رجال میں سے ابو عمرو کشی، بریکٹ میں ہے متوفی 370 ہجری، ان کی رجال کشی۔ علامہ نجاشی متوفی 450 ہجری کی رجال نجاشی۔ محمد بن حسن توسی کی رجال توسی۔ تہذیب الکلام الاستبصار اور علامہ مامقانی کی تنقیح المقال زیادہ مشہور ہیں۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج 107 پر، نئی ہیڈنگ ہے صحائف کا اجمالی تعارف۔ صحائف کا اجمالی تعارف پڑھتے ہیں، اور یہاں پر بھی نمبر وار دیا گیا ہے، 5 کل دیے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ سب سے 1 نمبر پہ لکھا ہے الصحیفہ الصادق، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ متوفی 65 ہجری کے مجموعے کا نام الصحیفہ الصادقہ ہے، اور بقول ابن اسیر کے یہ 1000 حدیث پر مشتمل تھا۔ اس صحیفے کی تمام روایات مسند احمد میں موجود ہیں۔ موصوف نے یہ صحیفہ سنبھال کر رکھا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا یہ صحیفہ ان کے پڑپوتے حضرت عمرو بن شعیب کے پاس منتقل ہو گیا تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں امام یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو حدیث بھی یا انورٹڈ کاما میں ہے کہ ان عمرو بن شعیب ان ابی ان جدہ، یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ جو یہ اس کی سند سے آئے، تو جو حدیث بھی اس کی سند سے آئے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صحیفہ صادقہ سے ہے۔ دوسرے نمبر پہ صحیفہ علی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ کا صحیفہ ان کی تلوار کی نیام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس روایت کے متعدد الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دیات، دال یہ الف دیات، اور معاقل، فدیہ، قصاص، احکام اہل زماں اور نصاب زکوٰۃ اور مدینہ طیبہ کے حرم ہونے سے متعلق ارشادات
ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے صحیفہ حمام بن منبع۔ حضرت حمام بن منبع 101 ہجری متوفی 101 ہجری کا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے ہم وطن یعنی یمن ہی کے تھے۔ انہوں نے اس میں 138 احادیث کو درج کیا ہے۔ ابھی یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق سے مطبوع ہے اور مسند احمد میں اس صحیفے کی تمام روایات موجود ہیں۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کتاب الصدقہ۔ یہ ان احادیث کا مجموعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھوائی تھی۔ اس میں صدقات اور زکوٰۃ و عشر کے نصاب کے سلسلے میں احادیث ہیں۔ سنن ابی داؤد کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمال عین سے ہے عمال کو بھیجنے کے لیے لکھوائی تھی۔ 5ویں نمبر پہ ہے صحیفہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ۔ لکھا ہے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ نے حج کے احکام پر ایک رسالہ تالیف کیا تھا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، ائمہ اربعہ کی کتب احادیث کا اجمالی تعارف۔ یہاں پر بھی نمبر وار دیا ہوا ہے، کل 4 یہاں پہ نمبر موجود ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ، بریکٹ میں ہے 80 ہجری سے لے کر 150 ہجری۔ ان کی مشہور حدیث کی کتاب کتاب الآثار الف سے الف رے، اس میں 1066 کے قریب احادیث ہیں۔ ویسے یہ کتاب امام صاحب کے شاگرد رشید امام محمد کی ہے مگر منسوب ان کی طرف سے ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے امام مالک رحم اللہ 93 سے 179 ہجری، بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان کی کتاب موطا امام مالک میں میم واو تو الف موطا امام مالک میں 1720 روایات ہیں جو آپ نے خلیفہ منصور عباسی کے کہنے پر تقریباً 143 ہجری کو لکھی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بارے میں اب یہ تھوڑا سا جو آگے 2 لائنیں آ رہی ہیں سامعین، یہ تھوڑا سا پڑھنے میں شاید میں غلطیاں کروں لیکن آپ اس کی اصلاح کیجیے گا۔ لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے موطا کی عربی شرح مسوی میم سین واو چھوٹی اور فارسی شرح مصفی میم سواد فے چھوٹی لکھی، اور ابن عبد البر رحم اللہ کی شرح، اب یہ جو نام ہے التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید اور الاستذکار، موطا کی بڑی اہم شرح ہے۔ اب آگے ہم تیسرے نمبر پر پڑھنے کے لیے ہیں اور کتاب کے صفحہ 108 پر کہ امام شافعی رحم اللہ، بریکٹ میں لکھا ہے 150 سے 204 ہجری، انہوں نے کتاب اب یہاں پہ الف لام الف میم علام انورٹڈ کاما میں ہے، اس میں بہت سی احادیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ یہ حقیقت میں امام صاحب کی فقہ الحدیث کے موضوع پر کتاب ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے امام احمد بن حنبل رحم اللہ، بریکٹ میں 164 سے 241 ہجری کی کتاب مسند احمد ہے۔ اس میں آپ نے تو 40,000 احادیث کو جمع کیا جس میں تقریباً 10,000 سے زائد مکرر ہیں۔ اس میں 18 مسانید کے تحت 172 ابواب ہیں جن میں ہر باب کے تحت الگ الگ صحابہ کی روایات جمع ہیں۔ آپ کی اس کتاب کو آپ کے بیٹے نے آپ کی وفات کے بعد مرتب کیا اور پھر بعد ازاں ابو بکر محمد بن عبداللہ مقدسی حنبلی رحم اللہ نے مسند کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے صحاح ستہ و مشہور کتب حدیث کا تعارف، اور یہاں پر کل تعداد پہلے آپ کو بتاتی چلوں، کل ہم یہاں پہ جو پڑھیں گے وہ 15 ہیں۔ آئیے سب سے پہلے نمبر پہ صحیح بخاری از امام بخاری رحم اللہ محمد بن اسماعیل، بریکٹ میں 194 سے 256 ہجری۔ کتاب کا اصل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنن و ایامہ ہے، یہ انورٹڈ کاما میں نام۔ پھر لکھا ہے کہ آپ رحم اللہ بخارا میں پیدا ہونے کی وجہ سے بخاری کہلوائے۔ موصوف نے اپنے استاد اسحاق بن راہویہ رحم اللہ کے کہنے پر یہ کتاب لکھی۔ علماء امت نے اس کتاب کو اسہل کتب الف سواد ہے الف لام کاف تے بے اسہل کتب بعد کتاب اللہ، یہ پورا جو ہے انورٹڈ کاما میں ہے، اسہل کتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا۔ اس میں 16 سال
کی لگاتار محنت سے 7397 احادیث ہیں اور اس میں 160 کتابیں اور 3450 یعنی 3450 ابواب ہیں. صحیح، پھر اگلا اسٹار کے ساتھ لکھا ہے اسی میں کہ صحیح بخاری میں 22 تلاسیات ہیں. پھر نیکسٹ ہے امام بخاری نے جن صحابہ سے صحیح بخاری میں روایات نقل کی ہیں ان کی تعداد 208 ہے. صحیح بخاری کی مشہور ترین شرح میں فتح الباری از ابن حجر اسقلانی رحم اللہ بریکٹ میں 852 سے 773 ہجری اور بریکٹ کلوز. عمدۃ القاری از علامہ بدر الدین محمود العینی اور بریکٹ میں ان کے لیے لکھا ہے 855 سے 762 ہجری. پھر فیض الباری از انور شاہ کشمیری رحم اللہ 1875 سے 1933 بریکٹ میں یہ لکھا ہے. اور پھر ہے کہ التوزی الف لام تے واو زاد یہ ہے التوزی ابن ملقن میم لام قاف نون الشافعی. نیکسٹ ہے اون الباری از صدیق حسن خان. نیکسٹ توفیق الباری از عبد الکریم محسن وغیرہ. دوسرے نمبر پہ ہے صحیح مسلم از امام مسلم رحم اللہ بن حجاج قشیری جو کہ بریکٹ میں ہے 204 سے 261 ہجری اور لکھا ہے موصوف نے 15 سال کی محنت سے یہ کتاب مرتب کی. اس میں 7563 روایات ہیں. امام مسلم رحم اللہ نے جن صحابہ سے صحیح مسلم میں روایات نقل کی ہیں ان کی تعداد 218 ہے. موصوف نیشاپور میں پیدا ہوئے. صحیح مسلم میں سلاسی سے لام الف سے چھوٹی روایت کوئی بھی نہیں ہے. صحیح مسلم کی مشہور شرح المنہاج فی شرح مسلم النووی ہے. شرح یہ جو لفظ ہے نا المنہاج فی شرح مسلم یہ انورٹڈ کاما میں ہے اور پھر اس کے بعد لکھا ہے النووی الف لام نون واو چھوٹی ہے جو یحییٰ بن شرف الدین بریکٹ میں ہے 676 سے لے کر 631 ہجری کی ہے. الدیباج علی صحیح مسلم از جلال الدین سیوطی رحم اللہ متوفی 911 ہجری. فتح الملہم فی شرح صحیح مسلم از علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ متوفی 1369 ہجری. نیکسٹ ہے منتل میم نون تے منتل منعم فی شرح صحیح مسلم از مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ متوفی 2007 عیسوی. اور پھر لکھا ہے اس کے بعد نیکسٹ کہ اکمال المعلم شرح صحیح مسلم از قاضی ایاز. اب آئیے تیسرے نمبر پہ پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 109 پہ ہم آ گئے. السنن از امام ابو داود سلیمان بن اشس اور بریکٹ میں ہے کہ 205 سے 275 ہجری. موصوف کی پیدائش سجستان میں ہوئی. اس میں 5274 احادیث ہیں 5274 احادیث ہیں. اس کتاب میں 1 سلاسی اور 600 مراسیل احادیث ہیں. پھر لکھا ہے کہ امام ابو داؤد رحم اللہ نے لکھا ہے کہ میرے اس مجموعے میں 4 حدیثیں عمل کرنے کے لیے کافی ہیں. اچھا یہاں پہ جو احادیث دی ہوئی ہیں اس میں زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے, میں صرف پڑھ رہی ہوں, بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں, اللہ سے معافی کے ساتھ, اور آپ لوگ درگزر کیجیے گا. ایک انما الاعمال بالنیات ایک یہ ہے, دوسری ہے من حسن اسلام المرأہ ترکا مال یعنیہ, تیسری ہے لا یومن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب النفسی, چوتھی ہے الہلال بین والحرام بین و بینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ. اور اس کے بعد ہے السنن ابی داود کی مشہور شرح معالم السنن از ابو سلیمان خطابی رحم اللہ 328 کی ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ مرقات السعور الف لام صاد عین واو دال مرقات السعود از حافظ جلال الدین سیوطی رحم اللہ. نیکسٹ غایت المقصود از مولانا شمس الحق عظیم آبادی متوفی 1329 ہجری.
پھر شیخ نے اس کی تلخیص اون المعبود شرح سنن نبی داؤد کے نام سے کی ہے. بزل بے زال لام بزل المجہود فی شرح سنن نبی داؤد از مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری رحم اللہ، متوفی 1352 ہجری. چوتھے نمبر پہ ہے السنن / الجامع از امام ترمذی ابو عیسیٰ محمد عیسیٰ رحم اللہ، بریکٹ میں ہے 209 سے 279 ہجری. اس میں 3956 روایات ہیں. موصوف ترمز تیرے میم زال میں پیدا ہوئے. یہ کتاب السنن اور جامع دونوں ناموں سے مشہور ہے. اس کی مشہور شرح العرف عین ریفع العرف الشذی الف لام شین زال چھوٹی الشذی علا جامع الترمذی از سراج الدین عمر بن رسلان ریس سین لام الف نون بن رسلان البلقینی، بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 805 ہجری. پھر نیکسٹ ہے تحفۃ الاحاضی از عبد الرحمن مبارک پوری رحم اللہ، متوفی 1353 ہجری. نیکسٹ ہے معارف السنن از مولانا محمد یوسف بنوری رحم اللہ، متوفی 1977 عیسوی. نیکسٹ الکوكب الدری علی جامع الترمذی از مولانا رشید احمد گنگوہی، متوفی 1323 ہجری. نیکسٹ قوت المقتضی الف لام میم غین تے زے چھوٹی المقتضی از جلال الدین سیوطی رحم اللہ، عارضۃ الاحاضی شرح جامع الترمذی از قاضی ابو بکر بن العربی رحم اللہ، متوفی 543 ہجری. اور اب 5ویں نمبر پہ ہے السنن از امام نسائی احمد بن شعیب رحم اللہ، اور بریکٹ میں 215 سے 303 ہجری. اس میں 5761 روایات ہیں. موصوف خراسان کے شہر نسا میں پیدا ہوئے. موصوف نے سنن کبریٰ کا اختصار کر کے سنن نسائی یا السنن الصغریٰ کو مرتب کیا. اس کی شرح زہر الربی علا امجد، یہ تھوڑا سا ہجے کرتے ہیں، الف میم جیم تے بیچ المجتبہ از جلال الدین سیوطی رحم اللہ، بریکٹ میں ہے متوفی 9/11 ہجری کی ہے. اور التعلیقات السلفیہ از عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحم اللہ ہے. 6 نمبر پہ السنن از امام ابن ماجہ محمد بن یزید قزوینی رحم اللہ، 209 سے 273 ہجری. مؤلف رحم اللہ قزوین میں پیدا ہوئے. موصوف کی کتاب السنن ابن ماجہ میں 37 کتابیں، 1515 ابواب اور 4341 احادیث ہیں اور 5 ثلاثی روایات ہیں. اس کی مشہور شرح الدیباجتہ فی شرح سنن ابن ماجہ از کمال الدین محمد بن موسیٰ دمیری، متوفی 808 ہجری. نیکسٹ شرح مغلطائی علی سنن ابن ماجہ از مغلطائی. نیکسٹ مصباح الجزجاجہ از حافظ جلال الدین سیوطی رحم اللہ. نیکسٹ انجاز الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ از عبد الغنی بن ابی سعید دہلوی، متوفی 1295 ہجری. الف نون جیم الف زے انجاز الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ از محمد علی جانباز وغیرہ. سامعین، یہاں پر ہم نے 6 پڑھ لی ہیں. صفحہ نمبر 109 مکمل ہو گیا. یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. 7 سے لے کے مزید آگے ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.